اور امام حسین علیہ السلام اہل بیت رسول کے فرد ہیں، اور اہل بیت رسول کا کوئی عمل اللہ کی کتاب سے الگ اور جدا نہیں ہو سکتا۔ تو کیونکہ قرآن کریم ابدی ہے، لہذا امام حسین علیہ السلام کی کربلا اور اس کا پیغام بھی ابدی ہے۔ ائمہ اطہار نے اپنے اپنے زمانوں کے حالات کے مطابق روش اختیار کی۔ روش کا بدل جانا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا حکم بدل گیا ہے۔ آپ توجہ فرما لیں، ہدف اور منزل وہی اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، لیکن درپیش حالات کے مطابق طریقہ کار کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ امام حسن مجتبی کو وہ حالات نہیں ملے تھے جو امام حسین کو ملے تھے۔ بظاہر دو بالکل برعکس رویے دکھائی دیتے، اور اس پر لوگ سوال بھی کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو کربلا کو خدشہدار کرنا چاہتے، کربلا کی طاقت کو کم کرنا چاہتے ہیں، وہ امام حسن مجتبی کی صلح پر زیادہ زور دیتے ہیں، نہ اس لیے کہ امام حسن ان کو زیادہ پیارے ہیں، بلکہ امام حسین کے عمل کے ساتھ پرابلم ہے۔ بعض لوگ ایسے موجود ہیں، آپ توجہ فرمائیں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ؟ امام حسن مجتبی امن کے شہزادے، انڈائریکٹلی کہنا چاہتے ہیں کہ حسین نہیں، لیکن ان سے کہا جائے کہ یہی دونوں صلح بھی اور لڑائی بھی جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی زندگی میں تمہیں دکھائی دیتی ہے۔ صلح بھی وہ کرتے ہیں، لڑائی بھی کرتے ہیں، جنگ بھی کرتے ہیں۔ تو کیا کہو گے رسول اللہ مستقل مزاج نہیں تھے؟ کبھی موڈ آیا تو لڑ پڑے، کبھی موڈ آیا تو صلح کر؟ نہیں، ان کی منزل وہی ہے جس میں اللہ کی رضا ہے، انہوں نے اسی طرف حرکت کرنی ہے، لیکن درپیش آنے والے حالات میں بعض اوقات عارضی طور پر پالیسی چینج کر دی جاتی۔ جو جنگ احد میں، توجہ فرمائیے، خود اپنے سپاہیوں کو مورچوں میں بٹھا رہے ہیں وہ بھی رسول اللہ ہیں، اور جو حدیبیہ میں صلح کر رہے ہیں وہ بھی وہی رسول اللہ ہیں۔ سخت شرائط پر مشتمل تھی کہ رسول اللہ کے ساتھیوں کی عجیب حالت تھی، عجیب ٹینشن ہو گئی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو امام حسن مجتبی کو وہ حالات درپیش تھے جس میں صلح کرنے میں اسلام کی مصلحت تھی، نہ کہ امام حسن علیہ السلام نے دین کا کوئی حکم بدل دیا تھا۔ ان کی صلاحیت میں کوئی کمی تھی، خدا نہ خواستہ۔ اگر آپ مقام بدل دیں حسن و حسین علیہ السلام کا، زمانہ بدل دیں، تو آپ کو حسن مجتبی وہی کرتے دکھائی دیں گے جو کربلا میں امام حسین نے انجام دیا، اور اگر امام حسین کو امام حسن کی جگہ پر لے جائیں تو وہ وہی کرتے دکھائی دیں گے
کہ جو امام حسن مجتبی نے انجام دیا کوئی فرق نہیں ہوگا. آپ توجہ فرما رہے ہیں. بعض اوقات آپ گھر سے نکلتے ہیں مثلا ارادہ کر کے کہ آپ نے سفر کرنا ہے, ہوائی جہاز کے ذریعے باہر سفر کرنا ہے, آپ کو فلائٹ ہی نہیں ملتی, آپ پھر طریقہ کار تبدیل کرتے. آپ نے منزل کی طرف جانا ہے, منزل نہیں بدلی. کم عقل آدمی ہوگا کہ اگر آپ جہاز کا بتا کے نکلے تھے اور وہ تھوڑی دیر بعد دیکھے کہ آپ تو پیدل مارچ کر رہے ہو تو کہے گی یہ تم کیسے بندے ہو, کہاں جہاز کا تھا اور جہاں پیدل رہے ہو. اس کو سینس نہیں ہے کہ نئی جہاز والے حالات بن رہے, نہیں اویلیبل. دنیا کے وسائل تو محدود ہوتے. کبھی فرمایا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ الخیر, اگر دیکھو معاشرہ باقی غافل ہو رہا ہے تو تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے اور یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اور یہی کام امام حسین علیہ السلام نے کیا. امام حسین کا نام زیادہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ ان کے مقدر میں گویا اللہ نے وہ حالات لکھ دیے تھے جو کسی دوسرے امام کو حالات نہیں ملے. اور اسی لیے باقی ائمہ نے بھی تاکید کی امام حسین علیہ السلام کی یاد کو ہر ایک سے زیادہ بڑھ کر منعقد کرنے کی اور اسے زندہ رکھنے کی, اور جس کی وجہ سے یہ مجالس عزا برپا ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. کبھی فرمایا تم بہترین امت اس لیے ہو کیونکہ تمہیں لوگوں کی اصلاح کی ذمہ داری دی گئی ہے, تم امر بالمعروف کرتے ہو نہی عن المنکر کرتے ہو. ایک مثال ان آیات کے ذکر کے بعد اہل بیت اطہار کے فرائض کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں اور آپ لوگوں کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ اس طرح کی باتیں الحمدللہ بڑے تحمل سے سن لیتے ہیں. عام طور پر جس طرح کی باتیں کرنے کا ٹرینڈ نہیں ہے. خوب توجہ فرمائیے گا. حسین علیہ السلام کے بعد والے ائمہ امام حسین کے فرزند ہیں, امام سجاد ان کے فرزند ہیں, امام محمد باقر علیہ السلام. کتاب الکافی اس کے اندر کتاب الجہاد یعنی موضوع ائمہ کے فرامین, امام حسین کے نہیں, امام علی کے بھی نہیں. کس کے؟ مثلا کس کی روایت بیان کرنے لگا ہوں؟ امام محمد باقر علیہ السلام, کہ جس سے بڑا واضح طور پر اندازہ ہوگا کہ اللہ کے احکام وہی تھے, اور امام کہتے ہی اس کو ہے کہ جو اللہ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں. اور تقیہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو دین ہی غلط بتانا شروع کر دیا. اللہ کے جو اللہ کا پلان ہے, جو اللہ کا بیانیہ ہے, جس کا نام قرآن ہے, اس کو سسپینڈ ہی کر دیں. آپ توجہ فرما رہے ہیں. تو یہ روایت ہے کتاب الجہاد باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. اس باب کی کتاب الجہاد کے اندر باب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور سے سنیے گا اور دیکھیے گا کہ یہ کن لوگوں کے بارے میں. امام فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان قوم یتبع فیہم قوم مراؤون یتقرعون ویتنسکون. آخر
آخر الزمان میں ایسی قوم ہوگی، ایسے افراد ہوں گے، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ایسے افراد ہوں گے کہ ان کے درمیان ان لوگوں کی پیروی کی جائے گی جو خود ریاکار ہوں گے، شوباز ہوں گے، بظاہر دین کے ٹھیکیدار بنے ہوں گے لیکن ریاکار ہوں گے، اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش کرنا، اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ، الفاظ پہ غور کیجیے گا، مراؤن یعنی دکھاوا کرنے والے، یتقرؤون و یتنسبون، خود کو بڑے عبادت گزار، بڑے مقدس بنا کے پیش کرنے والے، حدثاء سفہاء، گویا کہ پتہ نہیں کہیں سے نئے لوگ آ گئے، بے وقوف دین کے معاملے میں، لیکن لوگ ان کی پیروی کریں۔ سفہاء سفیہ کی جمع ہے، سفیہ یعنی کم عقل، لیکن خود کو بڑا مقدس بنا کر پیش کریں گے، بڑے طریقے سے کریں گے۔ شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں نقل کرتے کہتے میں ایک دفعہ کسی جگہ پر قیام پذیر تھا، کسی بلڈنگ میں، کسی عمارت میں، تو رات کے دیر وقت میں میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو ایک کمرے کے پاس سے گزر رہا تھا تو اندر سے مجھے آواز آئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حیران ہوا کہ رات کے اندھیرے میں کون اکیلا سلام کر، تھوڑی دیر بعد تھوڑی اور چینج کر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ بخاری کی موجود ہے، اسپیچ ان کی موجود ہے، لہجہ بدل۔ تو جب میں نے ذرا آگے ہو کے دیکھا تو دیکھا کہ ایک قبلہ صاحب پبلک کو سلام کرنے کی پریکٹس کر رہے ہیں کہ روح والا سلام کیسے ہوتا ہے جس سے لوگ ذرا امپریس ہو، اس کی پریکٹس کر رہے ہیں، کبھی ہاتھ یوں کر کے، کبھی ہاتھ یوں کر کے، کبھی فلان کر کے، دکھاوا۔ کبھی اپنے پیروکار سے کہیں، پیروکاروں سے کہیں گے کہ میں اینڈ میں آؤں گا، جیسے ہی آؤں تم زور سے سلوات پڑھانی تاکہ سارے میری طرف دیکھ لیں۔ پھر شیطان کے کان میں کہتا ہے اس سے اسلام کی تقویت ہوگی، لوگ تیری طرف دیکھیں گے تو اس سے اسلام کی تقویت ہوگی۔ مراؤن، ان کی پیروی کریں گے لوگ۔ سفہاء، دین کے معاملے میں احمق۔ سنیے خصوصیت جو بنیادی امام باقر علیہ السلام بتا رہے ہیں، توجہ فرمائیے۔ ویسے بڑے مقدس، بڑے عبادتوں کا اظہار کرنے والے، لیکن لا یوجبون امرا بمعروف ولا نہیا عن منکر، نہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیں گے نہ برائیوں سے روکیں گے، سیٹنگ ہوگی سب کے ساتھ ہوگی۔ صفت یہ بتا رہے امر بالمعروف نہیں کریں گے، نہی عن المنکر نہیں کریں گے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ امام جو علماء سو کی یہ خصوصیت بتا رہے ہیں کہ ان کی بری خصوصیت یہ ہوگی کہ امر بالمعروف نہیں کیا کریں گے، نہی عن المنکر نہیں کیا کریں گے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان ائمہ نے خود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا ہو تقیہ کے نام پر؟ آپ سوچ سکتے ہیں؟ ہرگز ہرگز۔ پھر عرض کر رہا ہوں، حالات کے مطابق روش کا اختلاف ہے، اللہ کا حکم نہیں بدلتا، نہ سسپینڈ ہوتا ہے، ورنہ لوگوں کے بس میں ہو، اور بعض لوگوں نے تو پریکٹیکلی اللہ کی کتاب کو سسپینڈ ہی کیا ہو۔ شارٹ کٹس بتا دی گئی ہیں ان کو اللہ کی کتاب کو بائی پاس کر کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کی ہدایت کی ضمانت ہے جن کا ہاتھ قرآن کے دامن پر بھی مضبوطی سے ہے، اہل بیت کے دامن پر بھی۔ لوگوں نے قرآن کو بائی پاس کر لی،
جیسے کسی بڑے شہر کے اوپر بائی پاس بنا ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو اندر نہ جانا پڑے، تو قرآن کے اوپر سے بائی پاس بنا احکام قرآن سسپینڈ کر، نہ یہ امر بالمعروف کرتے ہوں گے نہ نہی عن المنکر کرتے ہوں گے، الا اذا امنوا الضرر، سوائے اس وقت کے جب انہیں کوئی اپنے نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو، پھر بڑے امر بالمعروف کریں۔ لیکن جہاں دیکھیں گے نا یہاں امر بالمعروف سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے، وہاں ان کو بھول جائے گا امر بالمعروف۔ غریب کمزور بندے کو نہیں عن المنکر کر لیں گے چونکہ وہ آگے سے کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن جہاں پہ کسی طاقتور کو دیکھیں گے وہاں بھول جائے گا۔ جہاں کوئی خود کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوگا وہاں پہ نہ یہ امر بالمعروف کریں گے اور نہ نہی عن المنکر کریں گے۔ توجہ فرمائیے، یطلبون لانفسہم الرخص والمعاذیر، اور یہ اپنے نفسوں کے لیے یعنی اپنے آپ کے لیے رخصتیں اور عذر ایکسکیوزز تراش لیں گے۔ ہم کیوں نہیں کر رہے، اس وقت مصلحت نہیں ہے، اس وقت فلان ہے، یہ ہے وہ ہے۔ پھر ظاہر بات ہے جو جس نے 4 کتابیں پڑھی ہو دلیلیں تو وہ دے سکتا ہے، جیسے وکیل جھوٹ کو سچ کر لیتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اور بعض اوقات پبلک کا یہ عالم ہوتا ہے کہ عربی کا کہیں سے جملہ بول دو اور کہو اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ان کو کہاں سے پتہ چلتا ہے قرآن میں ہے بھی یا نہیں۔ ایک صاحب نے سریلی آواز میں عربی کی ابتدائی جو گرامر کی کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کی گردان رٹی ہوئی تھی، مثلا ذرا با ذرا با ذرا بو، اور وہ بڑے سر میں کہتا تھا اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں ذرا با ذرا با ذرا بو، لوگ کہتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بعد میں پتہ چلا بے ایمان قرآن پڑھتا ہی کوئی نہیں، ان کو آگے سے پتہ ہی نہیں۔ دین کے بارے میں نان سیریس رویہ، معذرت کے ساتھ دیکھیں، ایک زبان ہے انگلش، کتنی تڑپ ہوتی ہے اس کو سیکھنے کی۔ آج انگلش کے بغیر بچہ ان پڑھ سمجھا جائے گا۔ مراد یہ نہیں کہ انگلش نہ سیکھے، پہلے سے زیادہ سیکھے، انگریزوں کی طرح بولے، نو پرابلم، بلکہ اچھی بات ہے۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ انگریزی چند سال کام آنے والی، لیکن اگر ہمارا واقعاً ایمان ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، اور اس دنیا کے بارے میں جس کتاب میں بتایا گیا ہے، جو رہنما آئے تھے اس دین کا بتانے کے لیے، اس آخرت کا، وہ عرب تھے۔ عربی سیکھنا تو دور، ترجمہ پڑھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے بہت سارے۔ نان سیریس رویہ ہے اللہ کے دین کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، سن لیا اور گزارا کر لیا، تو یہ ٹھیک تو نہیں، سنجیدہ ہونا چاہیے۔ خوب، یطلبون لانفسہم الرخص، رخص رخصت کی جمع ہے، اپنے لیے رخصت یعنی ہم پہ ابھی لازم نہیں ہے، کوئی نہ کوئی بہانے تراش لیں گے۔ والمعاذیر، عذر کی جمع ہے، ایکسکیوز، لیم ایکسکیوزز، امر بالمعروف نہ کرنے کی اور نہی عن المنکر نہ کرنے کی، ڈالیں گے اسلام کے کھاتے میں۔ یہ تھوڑی کہیں گے ہمیں ڈر لگتا ہے، اسلام سے ہی کوئی، جس طرح میں نے کہا نا کہ کام کسی اور ٹائم کا ہو اور کوئی اور حدیث پہ عمل شروع کر دے۔ اللہ کے نبی فرمائے غزوہ تبوک ہے، چلو میرے ساتھ جہاد پر، اور کوئی بندہ کہے آپ نے فرمایا تھا نا جو فلانی تسبیح پڑھے گا اس کو 70 مجاہدوں کا ثواب ملے گا، میں گھر بیٹھ کے 70 مجاہدوں کا ثواب لے لوں گا، آپ کے ساتھ نہیں جاتا۔ اسلام کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائے گا اپنی بے ایمانی کی۔ توجہ فرما رہے، یہ تھوڑی کہے گا کہ میں ڈر رہا ہوں میں نہیں جا رہا۔ تو امام فرما رہے اپنے لیے عذر تراش لیں گے، دلیلیں گھڑ لیں گے اس فریضے کو انجام نہ دینے کی۔ کیوں نہیں نصیحت کرتے ہو، کیوں نہیں متوجہ کرتے ہو معاشرے کی کمیوں کی طرف؟ لوگ سنتے ہی نہیں، لوگ مخالف ہو جاتے ہیں، لوگ نفرت کرتے ہیں۔ ویسے کہتے ہو علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں،
تو رسول پاک کو اللہ نے حکم دیا مثلا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے علی الاعلان اس کو بیان کریں. وہ کہتے ہیں مکے والے سنتے ہی کوئی، مکے والے میرے مخالف ہو جائیں گے، مکے والے یہ کرنا شروع کر دیں گے، میں اتنی رسپیکٹفل شخصیت ہوں، میری توہین کر دیں گے. یتبعون زلات العلماء وفساد عملهم. تو یہ لوگ یعنی اس زمانے کے لوگ علماء کی غلطیوں کو فالو کریں گے اور علماء سو کے عمل کو بھی فالو کریں گے. اب مراد کون سے علماء سو؟ جو یہ کام نہیں کرتے. بتا رہے ہیں مین موضوع اس حدیث کا ترک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. توجہ فرمائیے گا. یقبلون علی الصلاة والصیام وما لا یکلمہم فی نفس ولا مال. اور یہ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے اور وہ سارے کام کریں گے جنہیں کرنے سے ان کو نہ کوئی مالی نقصان کا اندیشہ ہو نہ جانی نقصان کا. وہ والے کام بہت کریں گے. یعنی اسلام کے وہ کام جن میں ان کو کوئی نقصان نہیں ہونا، ان کا مفاد خطرے میں نہیں ہے، ان کا کسی سے جھگڑا نہیں ہونا، وہ والے کام بڑے کریں گے، بڑے مقدس بنیں گے. وَلَوْ أَذَرَّتِ الصَّلَاةُ بِسَائِرِ مَا يَعْمَلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَبْدَانِهِمْ لَرَفَضُوهَا. اور اگر وہ نماز جو یہ پڑھتے ہیں، اگر وہ نماز کوئی نقصان دیتی ہوتی ان چیزوں کو جو یہ اپنے مال اور اپنے جسموں کے ساتھ انجام دیتے ہیں، تو یہ نماز کو بھی اٹھا کے دور پھینک دیتے، وہ بھی نہ پڑھتے. لیکن نماز پڑھنے سے ان کو نہ جان کا نقصان ہوتا ہے نہ مال کا، اس لیے نمازیں پڑھتے ہیں. امر بالمعروف نہیں کرتے، نہیں المنکر. یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں. تو امر بالمعروف کا حکم کوئی سسپینڈڈ نہیں تھا باقی ائمہ کے زمانے میں، یاد رکھیے. نہ ہو سکتا ہے امام محافظ دین ہے، نہ دین کو سسپینڈ کرنے والا. روش بدل دیتے ہیں، مشکلات زیادہ ہو. مثال کے طور پر اعلان جہاد کا وہ فائدہ نہ ہو جو امام حسین کے علیہ السلام کے حالات میں ہونا تھا، اور آج تک اس کے اثرات آپ دیکھ لیں. جب دوسرے اماموں کے زمانے میں وہ فائدے کا اصول نہیں ہے تو وہاں پر روش بدل دی، نہ کہ منزل کوئی اور اپنی مقرر کر لی کہ ہم نے ادھر جانا ہی نہیں. یہ انہی کا فرمان. توجہ کیجیے. اور یہاں پر ایک اور نقطہ عرض کروں. آپ کو وہ روایات ملے جو سخت ترین تاکید کر رہی ہیں امر بالمعروف پر، نہی عن المنکر پر، اور پھر آپ کو ایسی روایات بھی کتابوں میں مل جائیں جو کہہ رہی ہوں کہ نہیں ضرورت نہیں ہے، بس تم انتظار کرو، تمہیں کچھ نہیں کرنا. مثال کے طور پر تو کون سی اگر آپس میں ٹکرا رہی ہوں، آپس میں ان کو جمع نہ کیا جا سکتا ہو، تو پھر فارمولہ کیا ہے؟ دیکھا جائے گا اللہ کی کتاب کے مطابق کون سی روایات ہیں، ان کو سلیکٹ کیا جائے گا، باقی روایات کے بارے میں احتیاط کی جائے گی. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ ائمہ نے فارمولہ بتایا، نہ یہ کہ جو مجھے پسند آ رہی ہے دونوں میں سے میں کہوں وہ بھی تو امام کا فرمان ہے، یہ بھی میں یہ والا لے لیتا. یہ اشارہ ہے اس طرف. اپنے لیے عذر تراش لیں گے، اپنے لیے بہانے ڈھونڈ لیں گے امر بالمعروف نہ کرنے کے اور نہی عن المنکر نہ کرنے کے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. انہوں نے بھی ڈھونڈ لیے تھے جن کو امام حسین پکار رہے تھے اور وہ ساتھ نہیں جا رہے تھے. آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا تھا شہید ہے انقلاب اسلامی کو فرماتے ہیں کہ ایسے دین ہو گئے تھے، نہ نماز پڑھتے تھے نہ روزہ رکھتے تھے امام حسین کے زمانے کے لوگ. کچھ لوگ تھے وہ اپنے زمانے کے حالات کو سنجیدہ ہی نہیں تھے کہ اینالائز کرتے اور صحیح فیصلہ کرتے، اور کچھ لوگ یہ والا طبقہ تھا
ایک خطبہ ہے امام حسین علیہ السلام کا جو ارشاد فرمایا تھا مینا میں، اور اس میں خطاب بھی علماء سے ہی، علماء کو جمع کیا تھا، بڑے بڑوں کو، اور ان سے خطاب کیا تھا کہ تم کیا کرتے پھر رہے؟ تمہارے ابا کی کوئی توہین ہو جائے تمہیں آگ لگ، توہین ہو رہی ہے تمہیں کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی حدود پامال ہو رہی ہے تمہیں غیرت نہیں آتی، تمہارے باپ کے بارے میں کوئی بات کر دے تم غیرت سے لال پیلے ہو جاتے، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے تمہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، جبکہ تمہارا سارا احترام اس لیے کیونکہ تم دین کے نمائندے سمجھے جاتے ہو، اور تم نے سیٹنگ کر لی ہے لوگوں کے حقوق کے غاصبوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی تمہارے بڑے اچھے تعلقات، موقع ملا تو آپ کی خدمت میں، آپ نے پڑھا ہوگا خود انشاءاللہ وہ خطبہ، اور سب سے بہترین یہ والے ایام ہیں کلام امام حسین سے آشنائی کے۔ خوب ایک صلوات پڑھیں پھر محمد وآلہ محمد۔ اور اگر نماز ان کے ان کاموں کو نقصان پہنچاتی جو یہ اپنے مالوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کی موج مستیوں کو نقصان دیتی نماز، اور ان کے بدن کے لیے کوئی نقصان کا باعث بن سکتی نماز، تو یہ نماز کو اسی طرح ترک کر دیتے جس طرح سب سے اونچے اور سب سے شرف والے فریضے یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انہوں نے ترک کیا، نماز کو بھی اسی طرح چھوڑ دیتے، لیکن یہ وہ والے اسلام کے نام پہ کام کرتے ہیں جس میں ان کے اپنے مفادات محفوظ ہیں، ان کو نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر فریضۃ عظیمہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عظیم الفرائض، اسی کی وجہ سے فرائض قائم ہوتے ہیں۔ لوگوں کو فکر ہو یہ نہیں کر رہا، اسے کہا جائے کہ آپ یہ کام کرو اچھے طریقے سے، فلان برائی کر رہا ہے، بالآخر اس کو پتا ہو کہ یہ میرے آس پاس رہنے والے یہ مجھے روکتے ہیں اس کام سے۔ کب خرابیاں زیادہ ہوتی ہیں؟ جب لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا، اس نے اپنی قبر میں جانا، اس فریضے کو ترک کرنے کی وجہ سے۔ یہ وہ دین نہیں ہے جو قرآن اور اہل بیت اطہار میں بتایا۔ توجہ فرمائیے، ہنالک یتم غضب اللہ عز وجل علیہم فیعمہم، جب ایسا ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی کا غضب ان پر تمام ہو جائے گا اور ان سب کو اپنے زیر سایہ لے لے گا، اور پھر فیہلک الابرار فی دار الفجار، پھر فاسقوں فاجروں کے ماحول میں نیک لوگ بھی ہلاک ہو جائیں، اور خرابیوں میں چھوٹے بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر سبیل الانبیاء، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انبیاء کا راستہ ہے۔ کیسے سسپینڈ ہو سکتا ہے، کیسے معطل ہو سکتا ہے؟ ومنہاج الصلحاء، اور اللہ کے صالح بندوں کی روش ہے۔ فریضۃ عظیمہ، ایک عظیم فریضہ ہے، بہا تقام الفرائض وتأمن المذاہب، جس کے ذریعے فرائض قائم ہوتے ہیں اور جس کے ذریعے مذہب امن میں رہتے ہیں، مذہب میں فساد نہیں ہوتا، دین خراب نہیں ہوتے لوگوں کے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر گارنٹی دیتا ہے کہ دین لوگوں کا بچا رہے گا، ورنہ فساد ہو جائے گا۔ دین کے نام پر کوئی چیز ہوگی ان کے پاس، اصل دین ان کے پاس نہیں ہوگا۔ وَتَحِلُّ الْمَقَاسِبِ، اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے مقاصب حلال ہوتے ہیں، یعنی لوگ حلال کام کرتے ہیں اپنی آمدنی کے لیے، حرام سے رکے رہتے ہیں، ورنہ اگر یہ نہ ہو تو لوگ پھر حرام بھی ایسے ہی کھاتے ہیں، حرام حلال کی پرواہ ان کو نہیں رہ جاتی۔ اور یہ حرام حلال کا مسئلہ بڑا سنگین ہے۔ امام حسین نے کربلا میں اپنے
ظاہراً آخری خطبے کے آخر میں نصیحت اپنا مقام بتایا، جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، یہ بتایا ان اشقیاء کو۔ اپنا ہدایت کا فریضہ سب کو شہید کروانے کے بعد بھی ادا کیا امام مظلوم نے، لیکن آخر میں فرمایا میری نصیحتوں کا تم پر اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمہارے بطون، تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے، تم حسین کی بات کا بھی اثر نہیں لوگے۔ اس وقت روح زمین پر کون تھا جو حسین سے بڑھ کر کسی کو نصیحت کر سکتا ہو؟ علیہ الصلوۃ والسلام۔ صلوات پڑھیے مولا کی ذات وَتَحِلُّ الْمَقَاسِبِ، اور اسی سے مقصب یعنی ذرائع آمدن یہ حلال رہتے ہیں۔ وَتُرَدُّ الْمَظَالِمِ، اور جو ظلم سے مال غصب کر لیے جائیں، اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے وہ مظلوموں کو واپس ملتے ہیں، جن کے حقوق غصب کر لیتے ہیں طاقتور لوگ، اسی فریضے کی وجہ سے معاشرے میں لوگوں کو حقوق واپس ملتے ہیں۔ وَتَعْمُرُ الْأَرْض، اور زمین آباد ہوتی ہے۔ وَيُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ، اور دشمنوں سے انصاف حاصل کیا جاتا ہے، یعنی ان سے بدلہ لیا جاتا ہے اگر انہوں نے ظلم کیا ہو۔ وَيَسْتَقِيمُ الْأَمْرُ، اور اسی فریضے کی وجہ سے معاملات مستقیم رہتے ہیں، ٹیڑھے نہیں ہوتے۔ فَأَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ وَإِلْفِدُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ، بس امام فرما رہے ہیں اپنے دلوں سے نفرت کرو منکر سے، برا سمجھو نہ کہ انجوائے کرنے لگو۔ منکر سے دلوں سے نفرت کرو اور اپنی زبانوں سے بولو، برائی کو برائی کہو، اظہار کرو۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ ہے، نہ کہ خاموش ہو جاؤ، مثلاً ناراض ہو جائے گا، اتنا پیارا دوست ہے میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، اور اس سے مجھے کام ہے، یہ میرا کام نہیں کرے گا، چپ کر جاؤ، پھر معاشرہ ایسا ہی ہو جائے گا کرپشن سے پور۔ وَسُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ، اس کا لفظی مطلب ہے ان کی پیشانیوں پہ مارو، یعنی ان سے ڈٹ کے بات کرو، نہی عن المنکر کرو۔ وَلَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور اللہ کی خاطر اس کام کے کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔ قرآن کی آیت ہے جس کو امام نے یہاں کوٹ کیا، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، جب اللہ کی راہ میں کوئی کام کرتے ہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو انہیں خوف نہیں ہوتا، کیونکہ خوف کس کا ہوتا ہے کہ خالق ناراض نہ ہو۔ کتنے لوگ تھے جو امام حسین علیہ السلام کو ملامت کر رہے تھے، لیکن امام حسین فی سبیل اللہ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، نمائندہ جملہ ہے امام کے قیام کا، اللہ کی رضا پر راضی ہوں، اللہ کے حکم کے آگے تسلیم۔ خلاصہ یہ کربلا کا، توجہ فرمائیے، یعنی جو اللہ کا حکم ہے میرے لیے اس کے آگے میں نے سر جھکایا ہے، کسی اور کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا۔ اللہ کے امر کے آگے سر جھکایا ہے، اس کی اطاعت میں نکلا ہوں، اب میرے ساتھ جو مرضی ہو جائے میں زبان پر شکوہ نہیں لاؤں گا، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، کیونکہ اللہ کی اطاعت میں میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ اسی لیے زینب عالیہ نے فرمایا تھا ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے حسن و جمال کے کربلا میں کچھ نہیں دیکھا، میرے بھائی سے بڑھ کے صابر لاؤ کہ ساری مصیبتیں ایک ساتھ ٹوٹ پڑی جس پر، اور ایک شکوے کا کلمہ نہیں لایا زبان پر، تکرار کرتا رہا رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ میں نے اس روح زمین پر اس درجے کے امتحان کے لیے خالق کو میرے بھائی اور اس کے ساتھیوں کے سوا نظر ہی کوئی نہیں آیا۔ ما رأیت الا جمیلا، یہ ایسے ہی ہے جیسے فرض کریں کسی نے کسی بہت ہی بڑی پوزیشن کے لیے درخواست دی ہو اور اس کا نام نکل آئے، وہ کہتا ہے کہ میں سلیکٹ ہو گیا ہوں، یہ کام
سلیکٹ کرنے والوں کی نظر میں یہ کام میں ہی کر سکتا ہوں، میرے اندر وہ صلاحیت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے کام سخت ہی کیوں نہ ہو۔ توجہ فرما رہے، صلوات پڑھیے محمد والے۔ وَلَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔ میں عربی کو یہاں سے ترک کر رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ تو اگر وہ نصیحت قبول کر لیں اور حق کی طرف پلٹ آئیں تو پھر ان پر کوئی راہ نہیں، یعنی پھر ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ قرآن کی آیت تلاوت کی، راستہ تو صرف حرج تو صرف گرفت تو صرف ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق تجاوز کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب علیم ہے۔ ہنالک، اب سنیے، ہنالک، پھر وہاں پر فجاہدوہم بابدانکم، اپنے بدن کے ذریعے ان سے جہاد کرو جو یہ کام کر رہے ہیں۔ وَأَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِكُمْ، اور اپنے دلوں سے ان کے ساتھ بغض رکھو جنہوں نے اللہ کے دین کو تماشا بنا دیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا۔ لیکن یہ تمہارا جہاد غیر طالبین سلطانا، نہ اس لیے ہو کہ تم کوئی حکومت چاہتے ہو، ولا باغین مالا، نہ اس لیے ہو کہ تم کوئی مال بٹورنا چاہتے ہو، اس ذریعے سے دین کے نام پر کوئی مال حاصل کرنا چاہتے ہو، اس وقت تک جہاد کرو حتی یفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں، ویمضوا علی طاعتہ، اور اللہ کی اطاعت پر چلنے لگے۔ قال، پھر امام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شعیب نبی علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی کہ اے شعیب، میں تیری قوم میں سے 1,00,000 افراد میں سے 40,000 بروں کو اور 60,000 نیک لوگوں کو عذاب کروں گا۔ توجہ فرمائیے، اللہ نے شعیب علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ تیری قوم کے 1,00,000 لوگوں میں سے 40,000 اشرار کو، بروں کو، اور 60,000 نیک لوگوں کو میں عذاب کروں گا۔ حضرت شعیب نے پوچھا پروردگار، بروں کو تو عذاب کرے گا، یہ نیکوں کو عذاب کیوں کرے گا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے، اور انہوں نے اشرار کے ساتھ سیٹنگ بنا لی ہے، ان کے ساتھ ان کی بڑی سیٹنگ بن گئی ہے۔ اللہ جس پر غضبناک ہوتا ہے یہ اس حرکت پر غضبناک نہیں ہوتے، اس لیے ان نیک لوگوں پر بھی میں عذاب کروں گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ مکتب کربلا عرض کیا کہ ابدی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کیونکہ ابدی ہیں، اور اہل بیت کیونکہ قرآن کریم سے ہرگز جدا نہیں ہو سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات کی روشنی میں اہل بیت اطہار کے بارے میں جو شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں اور جو چور دروازے اور شارٹ کٹس بتائی جاتی ہیں، ان کو سمجھنے کی اور ان کو پہچاننے کی اور راہ حق پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی زبان۔ ان ایام میں امام حسین علیہ السلام کے وعدے کا وقت ہر دن اور ہر رات کے گزرتے ہوئے قریب آ رہا ہے۔ آج ذکر کروں کربلا کے اس شہید کا جس کا ظاہری نام بھی حر تھا، لیکن جب امام حسین کی آغوش میں جان دے رہے تھے حر، تو حسین ابن علی نے ایک تمغہ سجایا حر کے سینے پر اور فرمایا تو حقیقت میں دنیا اور آخرت میں حر ہے، حر یعنی آزاد۔
تو دنیا کے لالچ سے بھی آزاد، تو دنیا کے خوف سے بھی، دنیا داروں کے خوف سے بھی آزاد. اور جب تک ان دونوں زنجیروں کو انسان نہ توڑے حسین کے لشکر میں نہیں آ سکتا. نے یہ زنجیریں عین موقع پر توڑ دی، جہنم کے گڑھے کے کنارے سے ہور بچ گئے. اور جو روایات میں بیان کیا اور آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، ان کی جہنم کے قریب سے نجات کا سبب جناب زہرا کا احترام بن گیا. جسارت اور گستاخی بہت بڑی تھی. جب امام حسین سے ملاقات ہو گئی، گفتگو ہو گئی، امام حسین علیہ السلام نے خطبات دے دیے، پھر جب امام نے اپنے راہوار کو چلانے کا ارادہ کیا تو حر نے لگام میں ہاتھ ڈال دی. حر شجاع ہے، حر بہادر ہے، لیکن غفلت میں. اور حسین طبیب ہے، دلوں کے طبیب ہے. جیسے اگر کوئی مریض بالکل مرنے کے قریب ہو، اس کا دل دھڑکنا بند ہو جائے تو ڈاکٹر اس کو بجلی کے جھٹکے لگاتے ہیں. حسین علیہ السلام نے بھی حر کو زندہ کرنے کے لیے ایک جھٹکا دیا. جب اس نے لگام پکڑی، امام حسین نے جملہ بولا ثقلت کا امک یا حر ما ترید، حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ حسین توہین نہیں کرنا چاہتے، بس حر کی توجہ کروانا چاہتے ہیں. اور حر مقدر والا تھا، توجہ ہو گئی، اپنی ماں کا ذکر سنا. حر پلٹا حسین کی طرف، لیکن چہرہ حسین کو دیکھ کر زبان رک گئی. کہنے لگا اللہ کی قسم، آپ کے علاوہ کوئی اور میری ماں کا اس طرح ذکر کرتا تو حر اس کو ضرور جواب دے گا، لیکن آپ کو کیا جواب دوں کہ آپ کی ماں کا نام زہرا ہے، اور حر سوائے احترام کے رسول اللہ کی بیٹی کا نام نہیں لے سکتا. بس عزادارو، یہیں سے مقدر بدل گیا حر کا، یہیں سے جہنم سے آزادی مل گئی حر کو. حر کے اندر وہ انقلاب برپا ہونے کا عمل شروع ہو گیا. وقت گزرتا رہا. عاشورہ کا سورج طلوع ہوا. گویا ابھی تک حر یہ سمجھ رہا تھا کہ حسین سے جنگ نہیں کرنی پڑے گی، جنگ کے علاوہ ہی کام چل جائے گا. لیکن جب ابن سعد کے تیور دیکھے، قریب جاتا ہے، لعین سے سوال کرتا ہے کہ ابن سعد، کیا واقعا رسول اللہ کے نواسے سے ہمیں جنگ کرنی ہے؟ وہ لعین کہتا ہے ہم جنگ کریں گے، چاہے سر اڑ جائیں اور بدن کٹ جائیں. یہ جواب سنا، واضح ہوا کہ زہرا کے لال سے جنگ کرنی ہے. اب حر جو پلٹے ہیں تو بیان کرنے والے نے بیان کیا، نظر زمین کی طرف جھکی ہوئی، بدن پر لرزہ طاری ہے. حر بڑا شجاع انسان ہے. ایک شخص حر کو دیکھ کے کہتا ہے حر کیا ہوا؟ حسین کے ڈر سے تیرے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا. خدا کی قسم، اگر کوئی مجھ سے سوال کرے اس لشکر میں سب سے بہادر شخص کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، لیکن مجھے تعجب ہے تیرا بدن خوف سے لرز رہا ہے. اور جواب دیتے ہیں اے سوال کرنے والے، موت کے ڈر سے بدن نہیں لرز رہا، کل قیامت میں رسول اللہ کا سامنا کرنے سے بدن لرز رہا ہے. اور اپنے خیمے میں آئے، حسین کے خیموں کی طرف جانے کا فیصلہ کیا. ایک چھوٹا سا قافلہ بنا، حر ہے، حر کا بیٹا ہے، اور ایک خوش نصیب حر کا غلام بھی ساتھ ہے. یہ تینوں خیموں کی جانب چلے، نظر حر کی زمین پر گڑی ہے، اپنی گستاخی ذہن میں گردش کر رہی ہے. کیسے حسین کے راہوار کی لگام پکڑی تھی، کیسے حسین سے گستاخی کی تھی. ادھر حسین کے محافظوں نے حر کو آتے ہوئے دیکھا، مولا کو اطلاع دی، مولا حر خیموں کی طرف آ رہا ہے. حسین ابن علی نے فرمایا بڑھ کر استقبال کرو، ہمارا مہمان خیموں میں آ رہا ہے.
کریم ابن کریم حسین گویا شہزادے آگے بڑھے، حر کا استقبال کیا، حر کی نگاہیں نہیں اٹھتی، حسین خود آگے آئے، حر کو سینے سے لگایا، جھکی نظروں کے ساتھ حر کے منہ سے جملہ نکلتا ہے، مولا حسین کیا مجھ گناہگار کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ہاں حر تیری توبہ قبول ہے۔ حر کہتے ہیں مولا حسین بس اجازت دیجئے۔ حسین نے کہا تھا حر تو تھک گیا ہوگا، آ خیمے میں۔ جب حر سے پہلی ملاقات ہوئی تھی نا، امام حسین نے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی، اپنے اصحاب سے فرمایا تھا مشکیزیں زیادہ بھر لو، حر کے سپاہیوں کو، حر کے سپاہیوں کے حیوانوں کو بھی پانی سے سیراب کیا تھا۔ ایک دفعہ پھر حسین فرما رہے ہیں حر خیمے میں آؤ، ہمیں میزبانی کا موقع دو، لیکن حر کے اندر کی ندامت اسے اجازت نہیں دے رہی۔ کہتا ہے مجھے اجازت دیجئے آپ کے راستے میں بہنے والا پہلا خون حر کا ہو جائے، لیکن اس سے پہلے ایک اور اجازت مانگی۔ مولا حسین کیا مجھے اجازت ہے ایک مرتبہ جا کر رسول کی بیٹیوں سے معافی مانگ لوں؟ اجازت ملی، چلتے ہوئے خیموں کے پاس آئے، اے نبی کی بیٹیوں، اے زہرا کی بیٹیوں، قیامت کے دن اپنی ماں سے میری شکایت نہ کرنا، حر کو معاف کر دو۔ معافی طلب کی، میدان میں جانے لگے، بیٹے نے پہلے جانے کی خواہش کی، بیٹا پہلے جاتا ہے، جہاد کرتا ہے، پھر اچانک حر کو آواز آتی ہے بیٹا زمین پر گر گیا زخمی ہو کر، گرد و غبار کے اندر حر اپنے بیٹے کی طرف جانے کے لیے جلدی کرتے ہیں، لیکن جب بیٹے کے پاس پہنچے دیکھا حسین ابن علی حر کے بیٹے کو آغوش میں لے کر بیٹھے ہیں۔ مولا آپ مجھ سے بھی پہلے، فرماتے حر اس لیے آیا ہوں کہ میں جانتا ہوں بوڑھے باپ کے لیے جوان بچے کی لاش اٹھانا کتنا سخت ہے۔ بس حر سے عرض کروں گا کہ اے حر آپ کے بچے کی لاش کے لیے حسین پہلے پہنچ گئے تھے، لیکن حر آپ نہیں ہوں گے۔ جب اکبر کو برچھی لگے گی شبیہ پیغمبر گھوڑے سے گریں گے اور حسین اکبر کے بالی پر پہنچے۔ الا لعنت اللہ علی القوم